میرے مسلمان بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے والے دن جو بندہ بھی سورہ کہف پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ کی نور کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ ہو چکا ہے پاکستان میں، اور جن ملکوں میں نہیں ہوا تو وہ جمعہ ادا کریں۔ جمعے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، نور کی بارش کا فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس سورت کے اندر 4-5 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو ہے اصحاب کہف کا، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، امیر غریب کا، اس سے انسان کو صبر اور شکر کرنے کی تلقین ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذکر کیا کہ میں غیب کا علم جاننا چاہتا ہوں، علم لدنی جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ دنیا میں میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملیں۔ خضر علیہ السلام وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ کار بتایا گیا کہ صبح آپ جائیں، جہاں جو 2 دریا ملتے ہیں وہاں آپ کو ایک شخص ملے گا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کر لی اور چلے گئے 2 دریا پہ، اور وہاں خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کچھ غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کی درست کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں مچھلی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کھانا بنا کے اس کو اپنے ساتھ رکھا تو وہ زندہ ہوئی، زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا واقعہ ہے ان کے ساتھ۔ ہر اچھی تقدیر اور بری تقدیر کے بارے میں ان کو کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ، مجھے تیرا نظام تو جانتا ہے، تو سب سے بہتر جانتا ہے کس کے لیے اچھا کیا ہے، کس کے لیے کیا برا ہے، کس کے لیے کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آئے، دریا پار کیا، لانچ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر وہ بچے کی فوتگی ہوئی، اس کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر وہ غریب بچے تھے، ان کا خزانہ دفن تھا، اس کی دیوار بنائی، اس سے کچھ سبق ملا۔ اس کے بعد ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں جو ہے گاؤں والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، ان کے ساتھ اچھے برے الفاظ استعمال کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص کر کے بتایا کہ کوئی بھی مسافر، کوئی بھی جو ہے سوالی آپ کے در پہ آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ بجائے جھڑکنے کے، بجائے اس سے بدتمیزی کرنے سے، مروت سے، پیار سے اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو دیں، نہیں توفیق دی ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی بد کلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں جو کچھ بھی سمجھانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہوا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ ایسا ہی ہے۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ساری ہدایت ملی، سمجھ آئی، اور تمام انسان جب پڑھیں گے سورہ کہف کو تو ان کو بھی اس واقعے کی سمجھ آئے گی کہ دنیا میں یہ جو ہماری زندگی کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جن کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے برا ہوتے ہیں، اور جن کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہوتے ہیں۔ تو اچھے، جب بھی کوئی اچھا ہو رہا ہو تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جب برا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگا کرو اور صبر کیا کرو۔
تو میرے بھائیوں، یہ سارے طریقۂ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا بھی دیے ہیں، سکھا بھی دیے ہیں مسلمانوں کو، انسانوں کو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو بار بار پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی قابل، اس کو پیغمبر کہہ لیں یا انسان تھے، یا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، اب نام ان کا ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی۔ انہوں نے جہاں سے سورج نکلا، انہوں نے بولا جہاں سے سورج نکلا ہے وہاں بھی دلدل ہے، جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں بھی دلدل ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے، عروج پہ آتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، دلدل ہی دلدل ہے۔ دنیا کا اینڈ بھی خراب ہے، دنیا کی شروعات بھی خراب ہے۔ تو یہاں تو مختصر زندگی ہے، اس حساب سے ہی چلنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں۔ اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کو بھی دیکھا، اس کی حفاظت کے لیے وہاں دیوار بھی بنائی، جو اس ملک کے یا اس شہر کے جو رہنے والے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کل کے بادشاہوں کے لیے، جو دنیا کے بادشاہ ہیں، جو ظالم بادشاہ ہیں، جو شریف بادشاہ ہیں، جو مسلمان بادشاہ ہیں، جو نان مسلم بادشاہ ہیں، ان سب کو اس سے عقل لینی چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی تعریف بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کی کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی تعریفیں اتنی بڑی ہے کہ سمندر جو ہے سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائیں تو وہ بندہ لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے 2 سمندر اور لے آئیں، 7 سمندر اور لے آئیں، جیسے تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات انسان کی سوچ سے، انسان کی گنتی سے باہر ہے۔ نہ اس کو انسان گن سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ کی ایک سوچ دی ہے، لمٹ ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اس کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک لمٹ کی حد تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ کہف کا کچھ خلاصہ تھا، مختصر سا۔ باقی تفسیر تو بہت بڑی ہے۔ جو بھائی بھی اس کو ہر جمعے پڑھے، روز پڑھے، صبح شام پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کا دماغ بھی کھلے گا، اس کو عقل بھی آئے گی، ہدایت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، اور ایمان روز بروز اس کا پختہ ہوتا جائے گا، اتنا پختہ ہو جائے گا کہ وہ نہ تو موت سے ڈرے گا، نہ کسی بری تقدیر سے ڈرے گا۔ بری تقدیر میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے گا، صبر کرے گا۔ اچھی تقدیر پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ انسانوں پہ، لوگوں پہ، جانوروں پہ، چرند پرندوں پہ، اللہ کی مخلوقات پہ خرچ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سا میں نے جو ہے نا سورہ کہف کا جو ہے نا بارے میں بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ مجھ سے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو تو میں گناہ گار ہوں، انسان ہوں، بد کردار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، ایک بالکل ان پڑھ سا انسان ہوں۔ کچھ بزرگوں سے باتیں سنی ہیں، کچھ علماء سے سنی ہیں، کوئی مفتی صاحبان سے سنی ہیں، کچھ قرآن کے اندر پڑھی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی آسان کریں گے، آخرت بھی آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ تمام مسلمانوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، بار بار شیئر کریں، کیا پتہ کسی کو ہدایت مل جائے۔
اور سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کا اگر بٹن سامنے ہو تو اس کو بھی دبائیں۔ آمین ثم آمین۔